اسرائیل نے ایران پر حملوں کے دوران مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میرے قتل کی کوشش کے پیچھے امریکہ نہیں اسرائیل تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صحافی کو انٹرویو۔ کہا نیتن یاہو 1984 سے ایران پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا رہا ہے۔ ایران نے کبھی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی کوشش نہیں کی۔ رہبر سید آیت اللہ علی خامنائی نے ایٹم بم بنانے کو حرام قرار دیا ہے۔ ایران نے ہمیشہ IAEA سے مکمل تعاون کیا۔ ایران کی مذاکرات میں دوبارہ شمولیت مشروط ہوگی۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب نہ صرف سخت بلکہ غیر متوقع طور پر شدید ہوگا۔ جنگیں میڈیا، ہتھیار یا سیاست سے نہیں بلکہ حوصلے، قابلیت اور اداروں کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ مسلح افواج کے افسران سے خطاب میں کہا بھارت آپریشن سندور کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ناکامی پر پیش کی گئی توجیہات بھارت کی کمزور تیاری اور دور اندیشی کی عکاس ہیں۔ PTI کا ضم اضلاع کے حوالے سے وفاقی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 5 MNAs کا تعلق PTI سے ہے۔ قبائلی علاقوں سے 7 MNAs منتخب ہوئے۔ ہم نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کمیٹی کو ختم کیا جائے۔ بلاول بھٹو نے نریندر مودی کو نیتن یاہو کی چائنا کاپی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ مودی کو گجرات کا قصائی کہا جائے یا پھر کشمیر کا قصائی، وہ ام پسند بالکل بھی نہیں۔ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ پاکستانیوں کو گولی یا روٹی کی دھمکی دیتے ہیں لیکن ہم آج بھی انہیں مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی۔ میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے، اس کے اندر نکالیں، باہر کریں۔ Why the members sitting in the houses do not show that spine؟ میں آئین کی دفعہ 62-63 کا مخالف ہوں، چاہے تو انہیں نکال باہر پھینکیں، یہ دفاعت آمریت کی نشانی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں 22 سال میں کسی وزیر خزانہ کی تقریر مکمل نہیں ہونے دی گئی۔ بجٹ کتابیں پھاڑنے اور ہنگامہ رائے روایت بن چکی ہے۔ پارلیمنٹ مردہ خانہ نہیں لیکن احتجاج کی بھی حدود ہوتی ہیں۔ بطور اسپیکر اپوزیشن اور حکومتی دونوں بینچز کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ KPK میں تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل سینیٹ الیکشن میں PTI کی 3 سے 4 نشستیں ہاتھ سے جانے کا امکان۔ KP سے سینیٹ کی 11 نشستوں میں 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹس اور 2 خواتین کی ہیں۔ فارمولے کے تحت 145 کے ایوان سے جنرل نشست پر 19 ووٹ درکار ہوں گے۔ آئین جب دل و دماغ میں بستا ہے تو ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، نفرت نہیں محبت بانٹنی ہے۔ ہم نے متحد ہو کر ترقی کے منازل طے کرنے ہیں۔ پاکستان کو خدمت، زخموں پر مرہم رکھنے والوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے حکومت، کہاں ہے قانون؟ بچے کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے والے والدین اور نظام پر سوالیہ نشان۔ شاہدرہ میں کم عمر بچہ قاتل بن گیا۔ 14 سالہ کمسن ڈرائیور کی تیز رفتاری 3 موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا، 1 جاں بحق اور 2 شدید زخمی۔ حادثے کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزم حاشر گرفتار، جاں بحق شہری کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں لڑکی کے ورثہ کی فائرنگ سے ماموں بھانجا جاں بحق۔ فائرنگ سے ایک ماموں زخمی بھی ہوا۔ مقتول لڑکی کو بولان سے بھگا کر لایا تھا۔ فائرنگ کا واقعہ پسند کی شادی کرنے پر پیش آیا۔ مسلح ملزمان لڑکی کو بھی ساتھ لے گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں دن دہاڑے 10 لاکھ روپے کی ڈکیتی۔ ملزمان نے خاتون اور مرد سے 10 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ مقدمے کے مطابق ملزمان نے راستے میں روکا، رقم کا تقاضا کیا۔ ساس نے 5 لاکھ روپے دیے۔ ملزمان نے کہا 5 لاکھ روپے اور دیں، ہمارے پاس پکی اطلاع ہے۔ ملزمان نے پورے 10 لاکھ روپے نہ دینے پر قتل کی دھمکی بھی دی۔ PIA کی کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز بڑے حادثے سے بچ گئی۔ پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دوران لینڈنگ پرندہ ٹکرایا۔ پرواز میں 150 سے زائد مسافر سوار تھے۔
اسرائیلی فوج کا یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملہ، کم از کم 38 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی۔ یمنی بندرگاہوں راس العیسیٰ، حدیدہ اور السلیف سے انخلا کے حکم کے 15 منٹ بعد بمباری۔ اسرائیل نے حملے کو حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز میجک سی پر حملے کا جواب قرار دیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے حوثی باغیوں کے زیر استعمال بندرگاہوں اور تنصیبات پر کیے گئے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وفد کو معاہدے کے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے مطالبات ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں اہم پیش رفت متوقع۔ اسرائیلی وزیراعظم امریکہ پہنچ گئے، امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غزہ میں رواں ہفتے جنگ بندی معاہدہ طے پا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کہتے ہیں غزہ میں 20 اسرائیلی یرغمالی زندہ ہیں جبکہ 30 ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہم ان یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ حماس کو سیاسی اور عسکری طور پر ختم کرنا ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کو لگام نہ ڈالی جا سکی، سب سے جاری حملوں میں مزید 26 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ 24 گھنٹوں میں شہادتیں 100 سے تجاوز کر گئیں، 10 افراد کو امدادی مرکز پر نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں جارحیت پر اسرائیل اور امریکہ کا احتساب نہ ہوا تو پوری دنیا نتائج بھگتے گی، ایرانی وزیر خارجہ کا سخت انتباہ۔ عباس اراغچی کہتے ہیں اسرائیلی حملے میں جوہری تنصیبات اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 935 شہری شہید ہوئے، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوئی۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے میں امریکہ اور اسرائیل شراکت دار تھے۔ برکس کی ایران پر حملوں کی مذمت، ڈونلڈ ٹرمپ کی برکس تنظیم کے رکن ممالک کو دھمکی۔ کہتے ہیں جو ملک بھی برکس کی امریکہ مخالف پالیسیز پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ برکس کے 2 روزہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 13 جون کے بعد ایران پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھے۔ برکس نے اپنے بیان میں امریکہ یا اسرائیل کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت کی۔